الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولولد الدرجات كفيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم. ضرور ملاقات سے درود و پاک پڑھیں. بزرگان محترم، دوستوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ جلسہ انجمن تبلیغ قرآن و سنت پشاور کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہو رہا ہے. یہ جلسہ سے بڑے بڑے اقابل خلاف کر کے گئے اور انہوں نے اپنے اکابرین کی روایات کو برقرار رکھا. شام کو مجھے یاد نہیں ہے، مدنی صاحب کو یاد ہوگا کہ یہاں ایک ایسی صاحب سے انہوں نے ایک جلسے میں پابندی لگائی اور یہ کہا تھا کہ آپ وہاں جلسہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ جلسہ ہوا. سب کہتے ہیں الحمدللہ. اس لیے کہ ان کا ملت اور مقصد ہے قرآن و سنت کی تبلیغ، اور اس تبلیغ کو کسی کا باپ نہیں روک سکتا. یہ بات نہیں آپ اگر سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہتے ہیں. یہ تو مجھے نہیں ہے، آپ کی زبان مجھے سمجھ آ جائے گی کہ یہ بات آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے. آج کا یہ جلسہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے منعقد ہو رہا. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت جو سب سے بڑی سورت کی ایک آیت ہے وہ پڑھی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائی جو ہمیں بتا دی. سمجھائیے بات، جو اچھی چیز تھی وہ ہم نے آپ کو عطا فرمائی. اگر صحت مند ہے
کہتے سبحان اللہ. حسب و نسب یہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی کا کیا نام تھا؟ عبداللہ. باپ کا نام عبدالمطلب. پھر آپ کو پھر قصیر پھر گلاس پھر مرغا پھر کار پھر زہیر پھر غالب پھر مار پھر نظر پھر کنانا پھر خزیمہ پھر مدرکہ پھر الیاس پھر نور پھر نجا پھر معاذ پھر عدنان. یہ 22 کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. رب ذوالجلال کی قسم آج کہتا ہوں ان 22 میں سے ایک جگ بھی ایسی نہیں تھی جس کی یقین نیاز کسی غیر کے آگے جھکی ہو, کسی نے زنا کیا ہو یا کسی نے زندگی میں دور ہوگا. تو معلوم ہوا حسب و نسب دیا تو وہ آگا کہہ دو حسب و نسب دیا آگا. ایک جگ بھی ایسی نہیں جس پہ تو انگلی رکھ سکے. پھر آگے جسم دیا بے مثال اور ایسا جسم کہ جس جگہ سے گزر جائے وہ جگہ بتا دیتی تھی کہ حضور ادھر سے گزر بھی جائے. جسم نے خوشبوئیں رکھ دی, ہاتھوں میں برکت رکھ دی, لعاب میں برکت رکھ دی. اگر میں کسی سالن میں لعاب ڈالوں تو لعاب سمجھے نا کسی کہتے ہیں پھول کو لعاب میں سالن میں ڈالوں آپ نہیں کھاتے, آپ ڈال دیں لعاب میں نہیں کھاتا. کوئی پیر ڈال دے کھاتے, نواز شریف ڈال دے نہیں کھاتے. جب نواز شریف ڈال دے تو جانور نہیں کھاتے. لعاب آپ کا ہو میرا ہو پیر کا ہو ولی کا ہو غوث کا ہو قدر کا ہو کوئی اہمیت نہیں رکھتا, لیکن یہ لعاب اس ذات کا ہے. اللہ نے فرمایا لعاب تیرا ہوگا, ہاتھ تیرا ہوگا, برکت میری ہوگی. کان میں آ کے کہا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضور 7 آدمیوں کا کھانا ہمارے گھر میں موجود ہے, آپ چلے صدیق کو ساتھ لے لیں, عمر کو ساتھ لے لیں, بلال کو ساتھ لے لیں, کھانا کھا لیں. آپ نے حضرت بلال سے کہا کہ اعلان کر دو جابر کے گھر میں سارے صحابہ کی دعوت ہے. اور جب یہ اعلان ہو گیا حضرت جابر نے گھر کو بھاگنا شروع کر دیا. گھر چلے گئے اور جا کر کہا اپنی بیوی سے اہلیہ سے زوجہ سے اب کیا ہوگا؟ پیغمبر نے اعلان کر دیا ہے کہ 7 آدمیوں کا کھانا ہے, اتنا لشکر آ رہا ہے. کہنے لگی پیغمبر کو بتا دیا تھا یا نہیں؟ کہنے لگی ہاں بتا دیا تھا. تو کہنے لگی خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ, اب کھانا جانے اور پیغمبر جانے. وہ شریف نے لکھا ہے کہ جب وہ گھر پہنچے تو پھر لعاب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے پکڑے ہوئے کھانے میں ڈالتے ہیں اور اپنی چادر اس آٹے میں رکھ دیتے ہیں جس سے روٹیاں تیار ہو گئی تھی, اور فرمایا کہ اللہ کا نام لے کے شروع کرو. پھر 7 آدمیوں کا کھانا 1700 بات چلے گئے. اللہ کے برکت ڈال دی. حضرت جابر کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کھانا پہلے زیادہ تھا جب طاقت ہے اس وقت زیادہ ہو. برکت بولو یہی بتا ہے اتنا آیا آپ اتنا یہ اتنا کون ہے؟ یہ جو اتنا کہتے آج کہتے ہیں ہم ایسے کریں گے, ہم تقدیر بدلیں گے, ہم مہنگائی ختم کریں گے, ہم سہولتیں دیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, ہم اسلام کی خدمت کریں گے. ہم نہیں کر سکتے جو غیر کے دروازے پہ اپنی زمینیں نیاز
راتیں چٹائیوں پہ گزرتی ہیں۔ غریب کا درد مولوی کو ہے، کسی بیرسٹر کو نہیں ہے، کسی وزیر کو نہیں ہے۔ رات کی تاریکی میں مسجد کے اندر لیٹ کر چارپائی پہ نہیں، چٹائی پہ لیٹتا ہے، چٹائی پہ بیٹھتا ہے، رات کو کھاتا ہے، نہیں ملتا نہیں کھاتا۔ اسے درد ہے غریب کا بھی، اسلام کا بھی، قرآن کا بھی، اور جنہوں نے اپنی تجوریاں کھائی ہیں انہیں نہ اسلام کا درد ہے نہ غریب کو کا۔ تو بھی ٹھیک ہے، یہ بولو تو ایمانداری سے کہو۔ یہ مہنگائی پر کون کرے گا؟ کس سے کروائے گا؟ میں صحیح بات کرتا ہوں، مولوی اگر وزیر بن کے تو زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ کڑائی گوشت کھا لے گا، زیادہ سے زیادہ اگر یہ عیاشی کرے گا تو کڑائی گوشت کھا لے گا۔ لیکن جب یہ وزیر عیاشی کرتے ہیں تو پھر کام ہو گیا اپنے غسل خانے میں لگا۔ ٹھیک ہے یہ فرمایا کون کہتا ہے ساری کائنات ماضی خاطر سو رہی ہے، لیکن اللہ کا پیارا پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام اپنے جسم کی چادر لے کے دروازہ بند کر کے بارگاہ زکریا میں روٹیاں نکال رہے ہیں کہ اتنا دار پاؤ ندان خریا، زور سے آواز نہیں دی، زور سے نہیں پکارا، کہتے جاتے ہیں سبحان اللہ۔ اگر میں نے آدھا گھنٹہ تقریر کر لیا تو 10 منٹ آپ ہی بولیں گے انشاءاللہ۔ کیا سبحان اللہ میں کہتے ہیں رب انی وعلا انی وعلا غیبا، اے اللہ، اے العالمین، کائنات کے مالک، اے اللہ آج میں تیرے دروازے پہ خالی جھولی لے کے کھڑا ہوں۔ اے اللہ میں نے آج تک کسی غیر کے دروازے پہ جا کے اس سے بیٹا نہیں مانگا، بیٹے چھو دینے والا، بیٹیاں چھو دینے والا، یہاں بولے نہیں ہے جاؤ انعام کرو، یہاں بولے نہیں ہے جاؤ اور مدبر ہو سبحان اللہ۔
فرمایا تلاش کر لو دیکھتے رہو ہم کو نظر آلہ عطا کر دیا یہ سب میں نے آلہ عطا کر دیا چہرہ دیکھو گے قرآن بولے گا ورزوہا مجھے حسین چہرے کی قسم بزرگ دیکھو گے قرآن کہے گا واللیل اذا سجا آواز آتی ہے میرے محبوب کے دستان مبارک کو دیکھنے والوں میرا قرآن پڑھو یاسین حسین دانوں والے طٰہٰ خوبصورت جسم والے اور زیادہ پیار آیا پیغمبر چادر لے کے بیٹھ گئے آواز آتی ہے یا ایھا المدثر یا ایھا المدثر حضور رات کو کھڑے ہیں بارگاہ سمدیت میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں نوافل پڑھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا آپ رات کو سو بھی لیا کرے اپنی عبادت بھی کیا کرے ایک بار میں آپ سے مجھے مقابلہ کرتے کہ آدمی اگر وضو کر کے سو جائے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا یا رہ جائے گا وضو کرے آدمی پھر سو جائے آنکھ بند جائے وضو رخصت کر باقی آپ وضو کر کے سو جائے وضو رخصت میں وضو کر کے سو جاؤں وضو رخصت پیر میرا وضو کر کے سو جائے وضو کوئی وزیر ہو گیا رخصت آگے چلے شیخ جیلانی کا رحمۃ اللہ ہے وضو کر کے سو جائے وضو رخصت یہ کون ہے یہ حضرت بابا سلیم رحمۃ اللہ ہے وضو کر کے سو جائے وضو رخصت یہ کون ہے علی حجویری ہے رحمۃ اللہ ہے وضو کر کے سو جائے وضو رخصت یہ کون ہے یہ ایوب مرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے سو جائے وضو رخصت عثمان سو جائے وضو رخصت عمر سو جائے وضو رخصت صدیق سو جائے وضو رخصت لیکن جب میرا معذور ہو جائے حضور فرماتے ہیں ان عملیت نامان ہے بلا جناب قلبی جب میں سوچتا ہوں میری آنکھیں روشنیاں سے جاگتا رہتا نبی وضو کر کے سو جائے وضو کے ان ہے نہیں بلا جناب قلبی دل جاگتا رہتا ہے کیوں اس لیے دل بنانے والا بھی جاگتا ہے جو دل میں رہتا ہے وہ جاگ رہا وہ سوتا ہے اللہ ہو لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا تو جب وہ جاگ رہا ہے تو پیغمبر علیہ جاگ رہا اس لیے یہ مقام رغبت ہے آپ یہ مقام اللہ فرمایا تو سو جائے وضو تیرا نہیں فرمایا ہاتھ تیرا ہے کرم سبحان ہاتھ تیرا ہے برکت میری ہاتھ تیرا ہے آپ نے سنا پڑا بھی کہ آپ نے اپنے ہاتھوں میں مٹی لے کے اپنے دشمنوں پر ٹھیک ہے کن پر کفار پر مشرکین پر دشمنوں پر لیکن قرآن میں کہتا ہے وَمَا يَحِلَّ إِلَّا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَرَمَ میرے مانو یہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی یہ مٹی میں نے ہم نے پھینکی کیوں اس لیے اللہ فرماتے ہیں 14 سال کے بعد اگر کوئی اس سال کے اعتراض کرے ہم اس نبی کو نہیں مانتے
کوئی کہتا ہے جی میں مکے گیا تھا اور میں نے زمزم سے وضو کیا، کہتے ہیں زمزم سے میں نے وضو کیا، خوش ہو کے بتا تو زمزم سے وضو کرے اور سمجھتا ہے کہ عظمت والا ہوں، میں صحابہ کی عظمت کو بیان کرتا ہوں۔ صحابہ نے اس پانی سے وضو کیا جو محبت کی انگلیوں سے نکلا تھا، ایک ہی وقت نکلا، پھر کسی کو میسر نہیں آیا، وہ نمازیں پڑھی، اس پانی سے نمازیں پڑھی، وضو کر کے پڑھی، جو پانی محبت کی انگلیوں سے خدا نے یا صدیق کو دیا تھا یا بلال کو دیا تھا۔ یہ عظمت مصطفیٰ، یہ عقائد خدا آپ کا آپ کو نظر بھی بولو، آپ کو نظر بھی سائنہ تقریب آنے والا میں دیکھ رہا ہوں، کئی انشاءاللہ آپ نے بول کر باقی ہوئی انشاءاللہ آپ کو نظر بھی جسم بھی اخلاق بھی اخلاق کہتا کوئی کچھ کہتا ہے پتھر مارتے ہیں لیکن پیغمبر دعائیں دیتے اخلاق بھی فرمایا ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو گر جائے جو جھک جائے، اگر جنت مانو گے تو سوئی جو کہ پہنچ جائے، کوئی ہے اپنے بات نہیں رکھے گا۔ میں نے کل تقریب میں یہ بات کہی پنجاب میں کہ دو شخصیتیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں کوئی شہر نہیں رکھی، حسین نے کربلا میں سب کچھ قربان کر دیا، صدیق کے مصطفیٰ نے قربان کر دیا۔ حضرت عثمان کہتی ہے کہ ابا جی دیوار کے اس طرح ہاتھ مل رہے تھے، میں نے پوچھا ابا جی آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کہنے لگے بیٹی میں نے یہاں سوئی رکھی تھی، وہ سوئی میں تلاش کر رہا ہوں، وہ بھی لے کے پیغمبر کے قدموں میں جاؤں گا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے صدیق نے سب کچھ قربان کر دیا، اور اس لیے کہ خدا نے ان کو پیغمبر کے لیے بنایا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا خدا قرآن اچھا دے، خدا مدینہ اچھا دے، خدا مکہ اچھا دے، ازواج اچھے دے اور اجداد اچھے دے لیکن اصحاب اچھے نہ دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ بھی دیا آنا دیا بے مثال دیا بے نظیر سے کہیں ادھر ادھر آپ کا ذہن میں چلا جائے، بے نظیر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس کی نظیر نہیں۔ میری بات سمجھ کیا آپ کسی اور طرف سے کیا کرو سبحان اللہ، کیونکہ ذہن ہے نا، ذہن جلدی مل جاتا ہے۔ اب آپ کے یہاں تو مجھے پتہ نہیں، ہمارے پنجاب میں بعض پیر ایسے ہیں جنہیں ہم بناس پر ہی پیر کرتے ہیں، بناس پر ہی یوں سمجھ لیں کہ آج کل دو مال بکتے ہیں، ایک نمبر بھی اور دو نمبر، یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسے پیر ہوتے ہیں جو ایک نمبر ہے، بن نمبر، یعنی وہ جس طرح آپ پشتوں میں کہتے ہیں یہ کافر ملا یعنی اچھا آدمی ہے، تو وہ کافر بھی ہے، اچھا بھی ہے، سچا بھی ہے، کون؟ جسے دیکھ کے خدا یاد کیا تو سبحان، جسے دیکھ کر توجہ کرے ذرا، ایک شخص گاڑی سے اترا، ٹکٹ ہاتھ میں ہے اور ٹکٹ لینے لگا، جب وہ ٹکٹ لینے لگا وہ ہندو تھا، اس نے چہرہ کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا، کیا تو سبحان اللہ، مجھے کلمہ پڑھا دے، انہوں نے کلمہ پڑھا، کون سا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھایا، مسلمان کر دیا، کہتے سبحان اللہ۔ جب مسلمان ہو گئے اب بٹھایا، کہنے لگے
نعرہ